بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری اولاد اسی بڑھاپے کی حالت میں ہوگی یا جوانی کی حالت میں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی بڑھاپے کی حالت میں ہوگی، اور آگے فرمایا جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میرے لیے نشانی اور بتلا دیجیے۔ تو ان نشانیوں کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک جو ہے اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، یعنی اشاروں سے بات کرو گے۔ ایسے جو ہے اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو گے، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور سویرے بھی جو ہے اللہ کی تسبیح کیا کرو گے، سویرے بھی اور شام کو بھی۔ ہاں، ایسے اللہ کے ذکر میں عبادات میں ایسے مشغول رہو گے کہ تم اشاروں سے بات کرو گے 3 دن تک۔ یہ تمہاری نشانیاں ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے قریش کی عورتوں کی جو ہے فضیلت بیان فرمائی، اور دوسری حدیث میں دوسری جگہ حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عورتیں جو ہے دنیا میں ساری عورتوں سے بہتر ہے۔ ایک تو حضرت مریم بن عمران علیہ السلام، اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے 4 عورتیں جو ہے دنیا میں ساری عورتوں سے بہتر ہیں۔ ایک تو حضرت مریم بنت عمران، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے۔ ایک جگہ جو ہے 3 عورتوں کے بارے میں بتلایا جن میں جو ہے حضرت مریم بنت عمران بھی تھی، اور جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی تذکرہ فرمایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ خوشخبری دی کہ جو ہے یہ ساری دنیا کی عورتوں سے بہتر عورت ہے، اور عورتوں کے بارے میں بھی بتلایا، جیسے حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت خدیجہ کی تو بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا، کس چیز کے لیے چن لیا؟ اللہ نے قبول کر لیا مسجد اقصیٰ کی جو ہے خدمت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور پاکیزہ بنایا۔ پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، یعنی پاک دامن، کوئی عیب نہیں۔ اور ساری دنیا کی، جہاں کی ساری دنیا کی عورتوں سے اللہ نے بہتر جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو بنایا۔ صرف ایک ہی عورت ایسی ہے جس کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی عورت کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں کیا گیا، کہیں بھی نہیں کیا گیا۔ ہاں، اشارتاً بات کی گئی ہے، نام لے کر کسی عورت کا تذکرہ کہیں نہیں کیا جاتا۔ بہرحال جو ہے ان کو اب چن لیا گیا۔ بہرحال آگے فرمایا یا مریم قنوتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔
اب آگے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اے پیغمبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی۔ یہ آپ کو کیا پتہ، یہ نبوت کی ایک دلیل بھی ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم کے بارے میں اتنی ساری باتوں کا کیا پتہ، کیسے پتہ چلا؟ اور جبکہ یہودی بھی جو ہے اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ غلط بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبھی پتہ چل سکتا ہے کہ جب جو ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہوں اور وحی کے ذریعے انہیں خبر دیتے ہوں، تبھی یہ باتیں پتہ چل سکتی ہیں۔ اے پیغمبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، کون مریم کی دیکھ بھال کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ یہ بات پیچھے بھی آئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں ان کو لے کر کے جو ہے بیت المقدس مسجد اقصی پہنچتی ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں سب میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عمران جو ہے مسجد اقصی کے امام رہے تھے، اس وجہ سے بھی کہ وہ ان کی لڑکی ہیں۔ ہر آدمی چاہتا تھا، ہر جو ہے عابد چاہتا تھا، ہر مجاور چاہتا تھا کہ میں ان کی کفالت کروں، میں ان کی دیکھ بھال کروں، میں ان کی پرورش کروں۔ اب آپس میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ جب یہ اختلاف پیدا ہوا، اب یہ مسئلہ سلجھے کیسے؟ حضرت زکریا نے بھی دعویٰ کر لیا کہ میں پالوں گا، دوسرا دعویٰ دوسری طرف سے کر دیا کہ میں ان کا خالو بھی لگتا ہوں، رشتہ داری کا بھی مسئلہ پیش کر دیا۔ اب جو ہے مسئلہ آ گیا قرآن اندازی کا۔ قرآن اندازی اس طرح سے جو ہے دو طرح سے، دو کتابوں میں ایک جو ہے یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے قلموں کو ڈال دیا تھا۔ کہاں ڈالا تھا؟ دریا کے اندر اپنے قلموں کو ڈالا، ان قلموں کو جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے، ان قلموں کو جو ہے دریا میں ڈالا کہ جس کی قلم ٹھہر جائے گی وہ ان کی جو ہے کفالت کا ذمہ دار ہوگا، وہ ان کی حضرت مریم کی کفالت، دیکھ بھال، پرورش کرے گا، وہ ان کو سنبھالے گا، اور جس کی جو ہے قلم سیدھی چلی جائے گی پانی کے بہاؤ میں جو ہے وہ کوئی حقدار نہیں رہے گا۔ بہرحال جو ہے قلم حضرت زکریا علیہ السلام اور سب نے ڈالی، حضرت زکریا کی جو ہے قلم ٹھہر جاتی ہے، بلکہ پانی کا بہاؤ جیسے اس طرف تھا تو اس دوسری طرف جو ہے بہاؤ کے دوسری طرف وہ قلم چڑھنے لگی تھی، رکی نہیں تھی بلکہ چڑھنے لگی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں جو ہے حضرت مریم کی کفالت آ گئی قرآن اندازی سے۔ اور دوسری طرح جو ہے یہ کہ سب نے اپنی قلمیں ڈال دی کہ جس کی قلم لکھ دے گی کہ جو ہے حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ بہرحال جو ہے آگے فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، یعنی کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ کلمے سے مراد کلمت اللہ، کلمے سے مراد کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کی پیدائش کی خوشخبری حضرت مریم کو دی جا رہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا۔ وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے جو ہے بات چیت کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا، یعنی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے وہ گہوارے میں بھی گود میں بھی بولے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی بولے گا، دو بات ہے۔ اور جبکہ جو ہے تفسیر میں آتا ہے کہ 30 سال کے قریباً 30، 33 یا 35
ایسے تقریباً جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اب جو ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی، چل گہوارے میں گود میں بولیں گے، لیکن دوسری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ادھیڑ عمر میں کیسے بولیں گے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اس کے دو مطلب بیان کیے مفسرین نے کہ ایک مطلب تو یہ کہ گہوارے میں گود میں اس طرح بولیں گے، دودھ پیتا بچہ اس طرح بولے گا جیسے بڑی عمر کا آدمی بولتا ہے، صحیح سلامت اور صاف الفاظ، اور ایسی نصیحت کرے گا جیسے ادھیڑ عمر کا جو ہے تجربہ کار آدمی بولتا ہے۔ اس طریقے سے وہ بات چیت کریں گے۔ تو اس طریقے سے بات چیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی جب لوگوں نے جو ہے آپ پر حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے بہتان وغیرہ لگائے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت ان کی ادھیڑ عمر ہو جائے گی، جب وہ یہاں پر دنیا میں رہ کر کے ان کی ادھیڑ عمر ہو جائے گی، پھر وہ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ یہ بات بھی جو ہے سمجھ میں آتی ہے، دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ واللہ عالم کون سی بہتر بات ہے، کون سی بہتر بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔